مختلف مکاتب و مدارس کے معزز اساتذہ کرام اور مالیگاؤں شہر سے تشریف لائے ہوئے قرآن کی نسبت پر، قرآن کی محبت اور قرآن کی عظمت کو اور قرآن جیسی عظیم کتاب جس کا مقام بہت بڑا ہے، اس رب کائنات کی کتاب پر ہم سب کا ایمان ہے، اور اس رب کائنات کی نسبت پر ہم سب اور آپ اللہ کے گھر میں اور آج کی اس بابرکت روحانی مجلس میں معصوم معزز طلبہ کرام جو آج کے اس پروگرام میں اور کل بروز سنیچر سے صبح 8 بجے سے مسابقے کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ یہ مسابقہ 3 فروعات پر مشتمل تھا۔ پہلی فرع پارہ 1 جس کی صدارت حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب بیتی دامت برکاتہم نے فرمائی۔ اسی طرح دوسری فرع کی صدارت ہمارے لیے بڑے ہی عزیز اور قابل احترام مسجد اکبری، یعنی ہم اور آپ جس مسجد میں جمع ہے، مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضرت مولانا حافظ مصطفیٰ جمالی صاحب دامت برکاتہم نے اس فرع کی صدارت فرمائی، اور الحمدللہ حافظ محمد مصطفیٰ صاحب اس مسجد میں تقریباً 25 سال سے زائد ان کا یہ عرصہ گزر گیا ہے کہ امام جیسے بڑے عہدے پر امام و خطیب کی حیثیت سے ایک بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا اپنا یہ محبوب ادارہ مدرسہ ریاض الجنہ اگر یہ ذرے سے آفتاب کی طرف، اور الحمدللہ پہلے ہی دن سے لے کر آج تک ہر دن ہر وقت رب کائنات کا کرم، اس کی توفیق، اس کی ہدایت، اس کے فضل و کرم سے، اس کی مدد کے ساتھ ہمارا یہ مدرسہ روز بروز ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اس ترقی کے اندر ہمارے اس مسجد کے امام و خطیب کی دعائیں، ان کا مخلصانہ تعاون، ان کا اخلاص بھی ہمارے اس ادارے کے ساتھ شامل ہے۔ اور جس مسجد کے اندر مکتب کا آغاز ہوتا ہے، جس مسجد کے اندر مکتب شروع ہوتا ہے، اس مکتب کے لیے اس مسجد کے امام و خطیب کی محبت، ان کا مخلصانہ تعاون اگر شامل ہو گیا تو اس مکتب کے لیے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت حافظ مصطفیٰ جمالی صاحب، ہم نے جب بھی ہمارے اس مسجد میں پروگرام ہو یا ہمارا کوئی بھی مہمان کرام ہماری اپنی اس مسجد میں آئے تو ہمیشہ مولانا تواضع کے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور ہمیں ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہے، اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ان کا تعاون شامل رہا۔ میں اپنی جانب سے، ہمارے اس ادارے کے تمامی معزز اساتذہ کرام کی جانب سے، اور ہمارے اس ادارے کے طلبہ و طالبات اور اس مدرسے میں پڑھانے والے تمامی معلمات کی جانب سے ہم اس مسجد کے امام و خطیب کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کے مؤذن جناب عبداللطیف بھائی صاحب، ان کا بھی ہمیشہ اس پروگرام میں ہی نہیں بلکہ اس مدرسے میں بھی ان کا تعاون شامل رہا۔
ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے تمامی ٹرسٹیان، ذمہ داران، اہلیان محلہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے شہر مالیگاؤں ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر میں حضرت مولانا مفتی سراج صاحب قاسمی و ملی دامت برکاتہم کا ایک نام ہے اور ایک ان کی بہت بڑی خدمات ہے۔ مفتی سراج صاحب کے پاس ہم جب بھی گئے الحمدللہ ہمیں ہمیشہ مفتی سراج صاحب کی دعائیں، ان کا مخلصانہ مشورہ اور ان کی ہمیشہ دعائیں ہمارے ساتھ میں رہی۔ آج اس بابرکت مجلس کی صدارت حضرت مولانا مفتی سراج صاحب ملی دامت برکاتہم اس مجلس کی صدارت فرمائیں گے، اور آج کے اس پروگرام میں شہر مالیگاؤں سے الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے تمامی اساتذہ کرام، جب سے ہم نے اس پروگرام لینے کا ارادہ ظاہر کیا اور ہم نے اس پروگرام کو شروع کرنے اور اس پروگرام کو ہم کو کامیاب کرنا ہے اور مسابقۃ القرآن مالیگاؤں مسابقہ ناظر قرآن کریم کا ہمیں انعقاد کرنا ہے، شروع سے لے کے آج تک ابھی تک ہمارے اس ادارے کے ایک ایک اساتذہ کرام اس طرح تعاون، اس طرح ساتھ انہوں نے میرا دیا، اور ہمارے اس ادارے کے لیے اور اس پروگرام کے لیے مختلف مکاتب و مدارس کے نظمۂ مکاتب کی دعائیں اور تمامی معزز اساتذہ کرام کی دعائیں ساتھ رہی، اور خاص طور سے یہ جو معصوم بچے جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ قرآن کی نسبت پر، قرآن کے محبت کے خاطر اور قرآن کی عظمت کو لے کر ہمارے اور آپ کے سامنے یہ معصوم بچے جنہوں نے آج کے اس مسابقات میں شرکت فرمائی، اور الحمدللہ یہ تمام طلبہ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، بہت اچھے انداز میں انہوں نے سوالات کے جوابات دیے، اور ہمارا یہ مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارا یہ پروگرام، ہمارا یہ مسابقہ ہمارے نظمۂ مکاتب کے لیے ایک راہ ہموار ہو کہ الحمدللہ جو بہت سالوں سے کئی مکاتب مدارس کی بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جب تک درمیان میں آپس میں کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، جب تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج پورے عالم پر ہم نظر ڈالیں، باطل طاقتیں قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف اور مسلمانوں کی شریعت کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں، اور باطل طاقتیں ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں، ہر وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ جس سے شریعت ختم ہو اور اسلام کو مٹانے کی ہر وہ کوشش ہو رہی ہے، اور آج وہ باطل طاقتیں متحد ہو کر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم سب تمامی نظمۂ مکاتب جس طریقے سے ایک اچھا کام قرآن کی خدمت ہم اور آپ کر رہے ہیں، تھوڑی سی ان معصوم بچوں پر ہم نے اگر محنت بڑھا دی اور ان معصوم بچوں پر اپنی اولاد سمجھ کر، اپنا جگر کا ٹکڑا سمجھ کر الحمدللہ اگر ہم نے ان کے تمام طلبہ اور طالبات پر اگر محنت کی تو آج وہ کامیابی ہمیں ضرور حاصل ہوتی ہے، جس طرح یہ تمام طلبہ نے ثابت کر دیا، اور یہ تمام طلبہ نے ان تینوں فروعات کے اندر بہترین قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اس سے انداز ہو گیا کہ ہر مکاتب کے اندر، ہر مدارس کے اندر ہمارے نظمۂ مکاتب قرآن کی نسبت پر فکر مند ہے، ہمارے معزز اساتذہ کرام فکر مند ہے۔ میں نے یہ بات دیکھی کہ ہر پروگرام میں طلبہ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے،
اور ابھی پچھلے دنوں جمہور ہائی اسکول کے اندر جو پروگرام ہوا تھا، جو ابنائے قدیم اسلامیہ والوں نے کرایا تھا، ماشاءاللہ وہاں پر اساتذہ کرام کا استقبال ہوا، اور ہم لوگ اس بات کے تعلق سے کئی دنوں سے فکر مند تھے کہ ہر پروگرام میں ہمارے آج کے اس پروگرام میں شہر کے مشہور و معروف عالم دین صدر جمعیت علماء اور صدر مہاراشٹر صدر و رابطہ و مدارس کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی جانب سے، ہمارے تمامی معزز اساتذہ کرام کی جانب سے، طلبہ و طالبات کی جانب سے، اور آج کے اس پروگرام میں آئے ہوئے تمامی نظمائے مکاتب کی جانب سے، اور جتنے بھی شریک مہمان اعظام ہیں، ان تمام ہی لوگوں کی جانب سے حضرت مولانا مفتی اسماعیل قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے لیے باعث عزت اور بڑی فخر کی بات ہے کہ ہماری اور ہمارے اساتذہ کرام کی دعوت پر حضرت نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت کو نکال کر یہاں پر آ کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم سب حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مفتی محمد اسماعیل صاحب کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک جس طرح ابھی تک قوم و ملت کی خدمت مفتی صاحب سے اللہ پاک لے رہا ہے، اللہ پاک موت تک مفتی صاحب کو قوم و ملت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو ہمارا جو مقصد تھا کہ بھئی اس مسابقے کے اندر ہمیں ان اساتذہ کرام کا استقبال کرنا ہے، اور ان معزز اساتذہ کرام کو حوصلہ دینا ہے جو ان معصوم بچوں پر اپنی وقتوں کی قربانی دے کر اپنی گھریلو حالات اور گھریلو کاموں کو آگے پیچھے کر کے وقتوں کی قربانی دیتے ہیں، اور ان معصوم بچوں کو اپنے لخت جگر سمجھ کر ان پر محنت کرتے ہیں۔ کبھی یہ اپنی آرام کی فکر نہیں کرتے، ان کی ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا یہ طالب علم فلاں پروگرام میں ہے، یا فلاں مسابقے میں ہے، یا اس کا ناظر قرآن جاری ہے، یا اس کا حفظ قرآن جاری ہے، کس طرح یہ ناظر قرآن تکمیل کرے اور کس طرح حفظ قرآن کو مکمل کرے، اس کے لیے ہمارے اساتذہ کرام دل و جان سے محنت کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے اللہ پاک سے دعا کی اور کچھ علماء کرام سے اس تعلق سے مشورہ کیا اور اللہ سے مانگا، اور الحمدللہ علماء کرام کا تعاون رہا، ان کی دعائیں، ان کی محبت میرے ساتھ اور ہمارے اس ادارے کے اساتذہ کے ساتھ رہی، اس ادارے کے ساتھ رہی کہ ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس پر بہت جگہوں سے تنقیدیں بھی آئی، لیکن ہم نے تنقیدوں کی فکر نہیں کی کہ 1 تا 30 پارہ یعنی مکمل ناظر قرآن کریم بھی تجوید میں جس طالب علم کا نمبر آئے گا اس سے استاذ کو سعادت عمرہ سے نوازا جائے گا، اور الحمدللہ ہمیں اس تعلق سے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اللہ نے اپنے کرم اور اس کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ ہمارے اس کام کو اللہ پاک نے اور ہماری اس نیت کو قبول فرمایا، اور اس سعادت عمرہ کے لیے ہم نے کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا۔ اس کی میں خاص وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، ہم نے یہ عمرہ کی جو سعادت کرانے کا ارادہ اور عزائم کیے تھے، الحمدللہ ایک
मालेगांव के एक मोतबर टूर का हमें ताउन मिला, उसे कुछ रकूमात हमें देना है और रकूमात इंशाअल्लाह उसका इंतज़ाम भी अल्लाह पाक ने किया है। हम सब आप हमारे असातिज़ा और मैं खुद आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग हमारे इस इदारे के लिए दुआ भी करें और अपनी मुखलिसाना आपका मुखलिसाना ताउन साथ और अपनी दुआओं में हमारे इस इदारे को याद करें। अब मैं ज़्यादा वक्त तो अपने बड़ों के सामने नहीं ले सकता कि बड़ों के सामने सिर्फ अलिफ भी पढ़ लेना एक अजीब तरीके की घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। मैं एक मरतबा फिर आखिरी मरतबा हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, मुफ्ती सिराज मिल्ली साहब और इमाम व ख़तीब आबिद मुस्तफ़ा जमाली साहब और दीगर उलमाए किराम व नुज़माए मकातिब तमामी मकातिब व मदारिस से आए हुए मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम का मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में आपने शिरकत फरमाई। अल्लाह पाक आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक आपकी और आपके अहले ख़ानदान की नज़र बस से हिफाजत फरमाए। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।